الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام شان نزول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کے علم سے، قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان کے تین طرح کے اشخاص ایسے ہیں کہ جنہیں بروز محشر اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن عرش الہی کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اور تین طرح کے افراد وہ جنہیں اس عرش کا سایہ اللہ عطا فرمائے گا۔ ارشاد فرمایا ان میں سے پہلا وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، اس کی کوئی حاجت پوری کرے، اس کی کوئی مدد کرے۔ دوسرا وہ شخص فرمایا جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ یہ تین طرح کے وہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ بروز محشر ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ دیگر روایات کے اندر اور بھی کچھ ایسے اعمال بیان کیے گئے ہیں، اور کچھ خوش نصیبوں کا تذکرہ ہے جنہیں بھی قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ اس روایت میں ان تین طرح کے افراد کو ذکر کیا گیا ہے۔ کوشش کیجئے کہ ہم ان تینوں باتوں پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم بطور خاص کوئی ایک آیت مبارکہ اور اس کا پس منظر پیچھے پیش آ جانے والا کوئی ایسا واقعہ جس کے سوال یا جواب میں، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ کفار کی طرف سے طرح طرح کے اعتراضات ہوتے اور اللہ ان کے جوابات ارشاد فرماتا ہے۔ اور یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے اللہ رب العالمین کی کہ اعتراض اگر حضور علیہ السلام کی ذات پر، نبی پاک علیہ السلام کی کسی بات پر اعتراض ہوتا ہے تو جواب انہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یعنی قرآن میں نازل فرماتا ہے کہ محبوب آپ انہیں یہ جواب دیجیے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کی آج کی جو آیت مبارکہ ہے جس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کو مختلف اللہ کے ناموں سے یاد فرمایا کرتے تھے۔ یا اللہ، یا رحمان، یعنی اللہ کے مبارک اسما کو، مختلف جو اسما ہیں ان کے ساتھ اللہ کو پکارا، اللہ کا ذکر کیا۔ تو کفار اس طرح کی کئی چیزوں میں رہتے کہ انہی کی کسی بات پر اعتراض بنا کر وہ لوگوں کو طرح طرح کے وساوس کا شکار کرتے۔ تو انہی میں سر فہرست ابو جہل، اس نے اپنی حماقت، بے وقوفی اور جہالت کی وجہ سے اس پر بھی طرح طرح کے ایک پروپوگنڈا شروع کیا اور اعتراض کیا کہ ہمیں تو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، ایک اللہ ہے، اور ہمیں طرح طرح کی یہ چیزوں سے منع کرتے ہیں، لیکن جو مسلمانوں کے نبی ہیں وہ بھی تو اپنے امتیوں کو، اپنے ماننے والوں کو مختلف نام سکھا رہے ہیں، یعنی اللہ، رحمان، یہ اس طرح کے نام سکھا رہے ہیں۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس نے اس سے سمجھ لیا کہ یہ ان کے بھی متعدد خدا ہیں، ان کے بھی متعدد خدا ہیں، کبھی یہ اللہ کو پکارتے ہیں، کبھی رحمان کو پکارتے ہیں۔ تو اس نے اس طریقے سے یہ بات پھیلائی۔ اللہ اکبر۔ اعتراض ان صحابی پر ہے جنہوں نے یہ کلمات کہے، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اس کا جواب ارشاد فرما دیا گیا، اور انہیں بتا دیا گیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اللہ کے لیے ہی اسماء حسنہ ہے، یعنی بہت ہی اچھے نام وہ اللہ کے ہیں، اور اللہ کے لیے کئی اسماء ہیں، اسماء جمع ہیں اسم کی،
یعنی اللہ کے مبارک کئی نام ہیں، اسماء ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، ارشاد فرما دیا اور اللہ کے لیے ہی اسماء حسنہ ہیں، اچھے نام ہیں، انہی کے ساتھ اللہ کو پکارو، بس تم انہی کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو فرمایا کہ اللہ کے اچھے نام ہیں، انہی سے پکارو تو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں کو چھوڑو وہ جو اس کے ناموں میں حق سے دور ہیں، جو اس کے ناموں میں حق سے دور ہیں، ان قریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، ان قریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں رب نے ہی بیان فرما دیا کہ اللہ کے تو بڑے اسماء ہیں، اچھے اسماء ہیں، مبارک نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ پکارو، اور ہمیں پکارنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ پکارو، اور ان کفار کو، ان معترضین کو چھوڑ دو کہ جو اس بات پر اعتراض کرتے، تو ان کو جواب دے دیا گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک واحد ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا ہے نہ اس کی کوئی اولادیں ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی برابری کا کوئی نہیں ہے۔ سورہ اخلاص میں بھی اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ سے فرما دیا کہ محبوب آپ فرماؤ قل هو اللہ احد، آپ فرماؤ کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ پیدا ہوا نہ اس کی کوئی اولادیں، نہ اس سے کوئی آگے اولادیں ہیں نہ وہ خود پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی برابری کا کوئی نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کی برابری کا نہیں۔ مسلمانوں کا صرف ایک ہی رب ہے، الحمدللہ رب العالمین، تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے، ساری تعریفیں، جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، وہی رب ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی کریم ہے، وہی غفار ہے، وہی ستار ہے، وہی سمیع ہے، وہی بصیر ہے، وہی شہید ہے، وہی شدید العقاب بھی ہے، ذو انتقام بھی ہے۔ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی مختلف شانیں ہیں، وہ اللہ رحمان رحیم بھی ہے، وہ غفار ستار بھی ہے، وہ رب جبار بھی ہے، وہ رب قہار بھی ہے۔ تو یہ اللہ کے ہی مختلف مبارک اسماء ہیں اور متعدد اسماء ہیں، جن کو حدیث کے اندر پھر آگے مزید ڈیٹیل سے بھی بیان کیا گیا کہ اللہ کے کتنے نام ہیں، اور اس کے حوالے سے مختلف روایات میں یہ چیز بیان بھی کی گئی ہے۔ مدرسین کے ناظرین، یہ مبارک اللہ کے نام ہیں، اور اللہ کے مبارک اسماء، ان کو جو شخص یاد کرتا ہے، ورد کرتا ہے، ان کو پڑھتا ہے، اس کے لیے بھی بڑی بشارتیں ہیں۔ سبحان اللہ، حدیث پاک بخاری شریف میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کے لیے وہ 99 نام ہیں، 100 میں سے ایک کم، 99 نام ہیں۔ فرمایا جو انہیں یاد کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا، جو انہیں یاد کر لے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس روایت کے تحت شارحین نے فرمایا کہ اس روایت میں 99 نام کا تذکرہ ہوا کہ اللہ کے مبارک نام 99 ہیں۔ فرمایا کہ نام مبارک تو اللہ کے بے شمار ہیں، بعد نے ان کی تعداد 500 بیان فرمائی، بعد نے 1000 بیان فرمائی، اور بعد نے کہا کہ بے شمار ہیں اللہ کے مبارک نام۔ ہاں، اس روایت میں 99 نام یاد کرنے کی گویا کہ یہ فضیلت کو بیان کیا گیا، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے 99 نام یہ اسماء یاد کر لیتا ہے اور روزانہ انہیں ورد کر لے، فرمایا وہ اول سے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے کہ اللہ کے نام یاد کیے جائیں اور بطور خاص ان کا ورد کیا جائے، پکارا جائے۔ جب آدمی مختلف ناموں سے اللہ کو پکارتا ہے،
اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی برکات ہی جدا ہے۔ علماء نے لکھا درود پاک بھی جب آپ پڑھو تو مختلف صیغے تبدیل کر کے اس کی وجہ ایک یہ بیان کی گئی کہ آدمی کی توجہ خاص اس طرف رہتی ہے۔ ایک ہی کوئی اگر پڑھتا ہے تو پھر بعض اوقات وہ روٹین بن جاتی ہے، توجہ اس طرف نہیں آتی۔ جیسے نماز میں آپ ایک سورت پڑھتے ہیں تو آپ پڑھتے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ صورتیں تبدیل کر کے پڑھتے ہیں آپ کی نماز کی طرف اتنی توجہ زیادہ ہوگی، نماز کی تلاوت آپ اتنی زیادہ گویا کہ فوکس ہو جائے گی۔ تو اللہ کے مبارک اسما بھی اسی طرح آپ متعدد یاد کریں، اور یہ 99 یاد کرنے کی یہ فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ اور بھی اس کی علماء نے بڑی برکات کو بیان کیا ہے کہ جو یہ یاد کر لیتا ہے اللہ اسے کیا کیا عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں مخلوق کے لیے اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک کے اسماء حسنہ اور صفات کی معرفت حاصل کر لے۔ اسماء حسنہ اور صفات کی معرفت حاصل کرے، اس کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے گی۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا کہ اللہ پاک جس بندے کو اپنی ولایت کے لیے منتخب فرماتا ہے اور اسے علم لدونی سے نوازنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے پہلے اپنے 99 اسماء حسنہ اس کا گویا کہ علم دے دیا جاتا ہے، اس کا علم دیا جاتا ہے۔ اور امام کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ پاک کے اسماء حسنہ کی معرفت حاصل کر لے، اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس کا نام چمکا دیتا ہے، اس کا نام روشن کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو رب کے ناموں کی جسے معرفت حاصل ہو جائے، کوشش کریں ناظرین یہ 99 نام تو سب یاد کر لیں۔ آپ کے گھروں پہ موجود قرآن پاک ہے، آپ دیکھتے ہیں قرآن پاک کے عمومی طور پر ابتدا میں جلد شروع ہوتے ہی یا گتے پر اور اگلے صفحے پر یہ 99 نام لکھے ہوتے ہیں۔ تو اگر روزانہ میں سمجھتا ہوں اگر 10 نام یاد کر لیں، کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے، 10 نام، تو یہ 10 دنوں کے اندر اندر گویا کہ آپ نام آپ کو حفظ ہو جائیں گے، یاد ہو جائیں گے۔ جب یاد ہوں گے تو پھر پڑھیں گے بھی، پھر اس طرح شوق بھی رہے گا اور پڑھیں گے بھی، اور اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا بھی مانگے، کیونکہ اللہ کے مبارک وہ اسما ہیں کہ جن کو پکارنے کا حکم دیا گیا ہے، اور رب کو جب اس طرح پکاریں گے جس طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے تو پھر انشاءاللہ ضرور اللہ ہماری حاجتوں کو بھی پورا فرمائے گا، ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ان مبارک ناموں سے اور نمازوں کے بعد پڑھنے سے کیا کیا برکات حاصل ہوتی ہیں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اسماء الحسنہ کے آسان اور مختصر اوراد و وظائف آپ نے درج فرمائے۔ فرمایا جو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا اللہ پڑھے اس کا باطن کشادہ ہو جائے گا۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا اللہ پڑھے، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ هو اللہ الرحیم پڑھ لیا کرے، وہ شیطان سے بچا رہے گا اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا۔ اور جو غریب غربت والا شخص اگر اللہ کے مبارک نام یا مالکو یہ روزانہ 90 بار یہ پڑھ لے تو ارشاد فرمائے انشاءاللہ الکریم غربت سے نجات پائے گا۔ اور فرمائے یا سلامو 111 بار پڑھ کر یہ کسی پر دم کریں انشاءاللہ اسے بھی شفا حاصل ہو جائے گی۔ یا سلامو، اے سلامتی دینے والے، یہ اللہ کا مبارک نام ہے۔ قرآن پاک میں سورہ حشر کے اندر اللہ رب العالمین کے مبارک ان ناموں کا بھی تذکرہ وہاں پر موجود ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ تو ان مبارک ناموں کا ورد بھی کریں، ان کے ذریعے دعائیں بھی مانگیں، اللہ سے اللہ کو پکاریں اور ایسے دعا مانگیں۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اللہ پاک کے 99 نام ہیں، جس نے ان کے ذریعے دعا مانگی اللہ پاک ان کی دعا کو قبول فرمائے گا، اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ایک مرتبہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مجھے اللہ پاک کا وہ بابرکت نام سکھا دیجئے جس کے ذریعے دعا کی جائے تو اللہ پاک دعا قبول فرمائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کھڑی ہو جاؤ اور وضو کرو، 2 رکعت نماز ادا کرو، پھر دعا مانگنا، میں سنوں گا۔ یعنی کیسے دعا مانگتی ہو، کیا دعا میں مانگتی ہو، آپ دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو سنوں گا۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی میں نے ایسا ہی کیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، اور پھر جب دعا کے لیے بیٹھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ایک دعا مانگی، اللہم وفقہا، اے اللہ عائشہ کو درست دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر دعا کرنا شروع کر دی۔ اور وہ دعا کیسے کی؟ اللہم انی اسألک بجمیع اسمائک الحسنى کلہا ما علمنا منہا وما لم نعلم واسألک باسمک العظیم الاعظم الکبیر الاکبر الذی من دعاک بہ اجبتہ ومن سألک بہ اعطیتہ۔ سبحان اللہ، آپ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ تیرے اسماء حسنہ جو ہم جانتے ہیں اور جو ہم نہیں جانتے، تیرے ان تمام اسماء حسنہ کے وسیلے سے میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، اور تیرے اس اسم اعظم اور اسم اکبر اس کے ذریعے سے میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، جس نام کے ذریعے دعا کی جائے تو قبول فرماتا ہے، اور تجھ سے سوال کیا جائے تو عطا فرماتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مبارک انداز اور پیارے انداز میں یہ کلمات، یہ خوبصورت دعا سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا، اے عائشہ آپ نے درست دعا مانگی، اے عائشہ آپ نے درست دعا مانگی گئے۔ تو ناظرین، جس طرح ان مبارک اسماء سے دعا مانگی جائے گی، وسیلہ دے کر دعا مانگی جائے، دعا قبول ہوتی ہے، اسی طرح مال جان کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ جی ایک صحابی تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بڑے متقی پرہیزگار تھے، تجارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اپنا مال خرید و فروخت کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک لے کے جاتے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھی جاتے۔ ایک مرتبہ تجارتی سامان لے کر جا رہے ہیں تو راستے میں ایک ڈاکو ملا، اور اس نے ان سے جو ہے وہ مال بھی لینے کا اور قتل کرنے کا بھی کہا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ تو میرا مال لینا چاہتا ہے، مال لے لے، میرے قتل سے تجھے کیا فائدہ ملے گا، مجھے چھوڑ دے، میرا مال لے لے۔ تو وہ شخص، وہ ڈاکو کہنے لگا کہ میں مال بھی لوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں قتل بھی کر دوں گا۔ تو انہوں نے اس سے کہا، ڈاکو سے، اس چور سے کہا مجھے سجدہ کر لینے دو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، جو کرنا جلدی کر لو۔ انہوں نے وضو کیا اور 4 رکعت نماز پڑھی، اور پھر سجدہ کی حالت میں اللہ سے دعا مانگی، اللہ اکبر، اے ودود، اے عرش مجید کے مالک، تیری عزت جس کی کوئی انتہا نہیں، میں تیری اس عزت کا واسطہ دیتا ہوں، اے ایسی بادشاہت کے مالک جس پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا، وہ نور جس سے تیرا عرش روشن ہے، میں تجھے اس نور کا واسطہ دیتا ہوں، اے میرے پروردگار مجھے اس ڈاکو کے شر سے محفوظ فرما، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما۔ کہا بس یہی کہنا تھا کہ وہ اچانک صحابی دیکھتے ہیں کہ گھوڑے پر کوئی سوار شخص آ رہا ہے، ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہوا ہے، اور اس نے آ کر اس ڈاکو کا کام تمام کر دیا۔ جب یہ صحابی اس سے پوچھنے لگے، اے عظیم شخص، اس حالت میں میری مشکل میں میری مدد کرنے والے تو کون ہے؟ تو سوار نے کہا، میں اللہ پاک کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں، اور 4تھے آسمان سے تیری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، 4تھے آسمان سے تیری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یعنی یہ مبارک کلمات کہے، اللہ نے اس کی برکت سے اس فرشتے کو بھیج دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو شخص وضو کرے اور 4 رکعت پڑھ کر انہی کلمات کے ساتھ دعا کرے جن کلمات کے ساتھ اس صحابی نے کی تھی،
کا ضرور اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اس کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ تو یہ اسماء مبارکہ، ان سے مریضوں کو گویا کہ شفا حاصل ہوتی ہے، گھر میں برکات حاصل ہوتے ہیں، انہی نام کے ورد کی وجہ سے رزق میں برکتیں ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم طرح طرح کی چیزیں ناظرین یاد کر لیتے ہیں، بچے بھی آج چھوٹے چھوٹے بڑی بڑی کہانیاں یاد کر لیں گے، پیوم یاد کر لیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ان کو رٹا دیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، لیکن ہماری کبھی توجہ نہیں اس طرف جاتی۔ اللہ کے مبارک ناموں کو ہم یاد کریں، ان کا ورد کریں، آج سے ہی نیت کیجئے اور ان مبارک اسماء کو یاد کریں۔ اللہ کے جو اسماء مبارکہ ہیں یہ توقیفی ہیں، یعنی جس کے بارے میں فرمایا کہ جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں آ گیا، جن کے ذریعے اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کو بلانا ہے۔ اور بسا اوقات ہم یہی مبارک اسماء کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام بھی رکھتے ہیں۔ جی یہ یاد رکھیں، اس کی بھی پوری شرعی رہنمائی لینی چاہیے کہ کون سے اللہ کے نام ایسے ہیں کہ جن کو عبد کی اضافت کے بغیر رکھا جا سکتا ہے، اور کون سے ایسے ہیں کہ جن کو اضافت کے بغیر نہیں رکھا جا سکتا۔ جی جیسے اب اللہ کا مبارک نام الرحمن، یہ وہ نام ہے کہ جسے عبد کے بغیر وہ نہیں رکھے جا سکتا، کیونکہ اس کا اطلاق اللہ کے علاوہ کسی پر بھی جائز نہیں۔ یہ نام آپ جب بھی کسی بچے کا رکھیں گے تو عبد الرحمن کہہ کر رکھیں گے۔ اسی طرح کچھ اور بھی نام، عبد القدوس، عبد القیوم، یہ ایسے نام ہیں کہ عبد کے ساتھ اضافت ضروری ہے، اور بھی علماء نے کچھ بیان کیے۔ بعض ایسے نام ہیں کہ جن میں اگر عبد شروع میں نہ بھی لگایا تو بھی وہ رکھے جا سکتے ہیں، جیسے کریم، رحیم، یہ نام کہ جن کا اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھی اطلاق ہوتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بھی قرآن پاک میں آپ پر رؤوف، رحیم، اس طرح کے آپ کی شان کو بیان کیا گیا، اور آپ کے بھی ناموں میں سے یہ نام ہیں۔ تو جن کا اللہ کے علاوہ کسی اور پر وہ بولنا جائز ہے، ان کو عبد کی اضافت کے بغیر اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ بھی جائز ہے۔ جن کے لیے عبد کا شروع میں ہونا لگانا ضروری ہے، ان کو ہمارے معاشرے میں بڑا عجیب و غریب ہے۔ عبد الرحمن ہے تو نام اس کا رحمان ڈال دیں گے، اور بعض تو معاذ اللہ اس رحمان کو بھی الٹ کر دیتے اور کچھ اور ہی بولتے رہتے۔ نام بگاڑنا ویسے ہی شریعت میں منع ہے اور برا عمل ہے، لیکن ایسے پیارے نام ان کو بگاڑ کر، اللہ اکبر، لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کے مبارک نام ہے، ان کی تعظیم ہے، اس لیے اولاً ایسے نام وہاں رکھے ہی نہ جائیں جہاں لوگوں کا معمول یہ ہے کہ لوگ اس کو بگاڑ دیتے ہیں۔ عبداللہ نام رکھا، اس کو دلہ بنا دیا، اس کو کچھ اور ایسا نام، یہ کیا کیا؟ عبد الرحمن کو عبد بھی وہ بیچ میں چھوڑ دیا، اور رحمان کو بھی الٹ کر دیا۔ حالانکہ کوئی اگر کسی شخص کو رحمان بھی کہتا ہے، یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اب اس کو بھی اگر کوئی بالکل برعکس کر کے بولتا ہے اور اس نام کو بھی توڑ موڑ دیتا ہے تو وہ اور سخت برا اور گناہ کا کام ہے۔ تو لہذا جب بھی آپ اپنے بچوں کے نام اس طرح رکھیں تو ان کے اندر یہ پہلو ضرور ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے کہ کون سے نام عبد کے ساتھ رکھے جا سکتے ہیں اور کون سے نام عبد کی اضافت کے بغیر رکھے جا سکتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں ذہن نصیب کوئی محمد نام رکھتا ہے، حدیثوں میں فرما دیا تمہیں کیا ہے، تمہارے گھر میں 1 محمد، 2 محمد، 3 محمد، اصل نام محمد رکھ دیا، لیکن پکارنے کے لیے ساتھ کچھ ملا دیا، محمد رضا رکھ دیا، احمد رضا رکھ دیا۔ اب یہ پکاریں گے تو نام پاک کا ادب بھی ملحوظ رہ جائے گا، فضیلت بھی حاصل ہوگی، اور پکارنے کے لیے ایک معروف نام کوئی الگ سے بھی بیان کر دیا جائے۔ ناظرین، آپ نے آج پروگرام ملاحظہ کیا ہے اللہ کے پیارے ناموں کے حوالے سے۔ اللہ پاک مجھے بھی ان ناموں کو یاد کرنے اور اس کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ بھی اس کو یاد کیجئے۔ اللہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔